کاروشیما کا تعلق ہیروشیما سے تھا۔ ان کا خاندان 18ویں صدی سے طب کے شعبے سے وابستہ تھا۔ ڈاکٹر کارو نے اوساکا یونیورسٹی سے ڈاکٹری کی، امریکہ گئے اور وہاں سے سرجری کی تربیت لے کر آئے۔ انہوں نے 1933 میں دریا موٹویاسو کے کنارے ایک چھوٹا سا خوبصورت ہسپتال بنایا اور مریضوں کا علاج کرنے لگے۔ یہ ہسپتال شیما ہاسپٹل کہلاتا تھا۔ 6 اگست 1945 کو وہ ایک نرس کے ساتھ مریض دیکھنے ہیروشیما سے باہر گئے ہوئے تھے۔ 6 اگست کی صبح 8:15 بجے شیما ہاسپٹل کے عین اوپر 600 میٹر بلندی پر خوفناک دھماکہ ہوا، روشنی کا چھناکا ہوا اور 2 کلومیٹر کے دائرے کا درجہ حرارت 3000 سینٹی گریڈ ہو گیا۔ سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں دائرے میں موجود ہر چیز راکھ بنی اور یہ راکھ چھتری بن کر فضا میں بلند ہو گئی۔ یہ منظر دور سے دیکھنے والوں کو مشروم کھمبی کی طرح محسوس ہوا۔ آدھ گھنٹے بعد گرد بیٹھنا شروع ہوئی تو پتا چلا شیما ہسپتال سمیت ہیروشیما راکھ اور ملبے کا ڈھیر بن چکا ہے۔ 80,000 لوگ پہلے منٹ میں ہلاک ہو چکے ہیں۔ عمارتیں، پل، سڑکیں، ریلوے ٹریکس، گاڑیاں، جانور اور فیکٹریاں صفائی ہستی سے مٹ چکی ہیں۔ شیما ہسپتال میں اس وقت 80,000 مریض اور طبی عملہ موجود تھا۔ وہ تمام لوگ 8:16 پر ہلاک ہو گئے۔ عمارت ریت، راکھ اور خون کا مغلوبہ بن گئی۔ واقعے کے 2 گھنٹے بعد پتا چلا ہیروشیما میں جو لوگ مر گئے وہ خوش نصیب تھے، جبکہ زندہ بچ جانے والے زندگی کے عذاب کا شکار ہو چکے ہیں۔ ان کا پورا جسم جل چکا ہے، ہڈیاں گل گئی ہیں، بینائی زائل ہو چکی ہے اور وہ قوت سماعت سے محروم ہو چکے ہیں۔ پورے شہر میں موت کے ترستے لوگوں کا ہجوم تھا۔ لوگ جلتے ہوئے زخموں کی شدت کم کرنے کے لیے دریا میں کود رہے تھے، لیکن پانی تکلیف میں اضافہ کر رہا تھا۔ دوپہر تک دریا زخمی اور لاشوں سے بھر گیا۔ دریا کے پل پگھل کر زمین میں اوندھے گر گئے۔ بگیوں کے گھوڑے اندھے اور زخمی ہو کر سڑکوں پر بکٹر دوڑ رہے تھے۔ عمارتیں زمین پر اوندھی پڑی تھیں، سڑکیں غائب ہو چکی تھیں اور سورج گرد میں چھپ گیا تھا۔ 2 کلومیٹر کے دائرے سے باہر کھڑے لوگ بھی زخمی تھے، مگر ان کی تکلیف قابل برداشت تھی۔ وہ ایک دوسرے سے مخاطب ہو کر پوچھ رہے تھے، کیا ہوا، کیا ہوا؟ اور کسی کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ شام 5 بجے امریکہ نے دعویٰ کیا، ہم نے ہیروشیما پر نسل انسانی کا خوفناک ترین ایٹم بم پھینک دیا ہے۔ یہ خبر ماتم بن کر جاپان پر گری اور لوگ دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ ڈاکٹر کاروشیما شام کے وقت ہیروشیما پہنچا تو وہ شہر اور شہریوں کو دیکھ کر خون کے آنسو بہانے لگا۔ اس کا ہسپتال عملے اور مریض سمیت ختم ہو چکا تھا۔ اگلے دن یعنی 7 اگست کو ڈاکٹر شیما اور نرس کو ہسپتال کی جگہ سے ہڈیوں کا سرما اور ایک سرجیکل آلہ ملا۔ یہ سرجیکل آلہ آج بھی ہیروشیما کے میوزیم میں موجود ہے۔ ڈاکٹر کاروشیما کا بیٹا ہسپتال سے دور تھا، لہٰذا وہ بچ گیا، جبکہ باقی خاندان ایٹم بم کا لقمہ بن گیا۔ ڈاکٹر شیما نے سن 1948 میں ٹھیک اسی جگہ دوبارہ ہسپتال بنایا۔ اس کا بیٹا بھی ڈاکٹر بنا اور وہ والد کے بعد شیما ہسپتال کا ڈائریکٹر رہا۔ امریکہ، جاپان اور یورپ کے ماہرین نے سن 1959 میں ڈکلیئر کیا دنیا کا پہلا ایٹم بم ٹھیک شیما ہسپتال کے اوپر پھٹا تھا، لہٰذا یہ ہیروشیما کا گراؤنڈ زیرو تھا اور یہ دنیا کے پہلے ایٹم بم کا پہلا ہدف تھا۔ اور میں اپنے صحافی دوست عرفان صدیقی کے ساتھ 30 مئی کو اس شیما ہسپتال کے سامنے کھڑا تھا۔ جاپانی حکومت نے چند برسوں میں ہیروشیما کی تمام عمارتیں، سڑکیں اور پل دوبارہ بنا دیے۔ شیما ہسپتال کی عمارت بھی نئی بن گئی، صرف شہر کے ایکسپو ہال کو جوں کا توں چھوڑ دیا گیا۔ یہ عمارت ایکسپو ہال تھی۔ یہ سرکاری عمارت تھی اور شیما ہسپتال سے صرف 100 کلومیٹر کے فاصلے پر تھی۔ یہ سن 1915 میں بنی تھی، لیکن ٹھیکیدار اتنے حلالی اور ایماندار تھے کہ تعمیر کے 30 سال بعد عمارت کا سٹرکچر ایٹم بم کے حملے میں بھی محفوظ رہا۔ اس کے کالمز، گنبد، دیواریں اور لان کا فرش سلامت رہا۔ لہٰذا حکومت نے دنیا کو اپنا تعمیراتی معجزہ اور ایٹم بم کی تباہی دکھانے کے لیے یہ عمارت قائم رکھنے کا فیصلہ کر لیا، اور یہ عمارت آج پوری دنیا میں ایٹم بم کی تباہی اور جاپانی کی عمارتی مضبوطی کی علامت بن کر کھڑی ہے۔ ہم شیما ہسپتال سے چلتے ہوئے ایکسپو ہال کے سامنے پہنچ گئے۔ ہماری دائیں جانب دریا اور اس کی وہ سیڑھیاں تھیں جن سے لوگوں نے ایٹمی حملے کے دن پانی میں کودنا شروع کیا تھا، اور ان کے ساتھ وہ آہنی پل تھا جو پگھل کر دریا برد ہو گیا تھا۔ میں تھوڑی دیر کے لیے وہاں رک گیا اور یہ سوچنے لگا، ہم انسان بھی کس قدر خوفناک ہیں۔ ہم جب ظالم ہوتے ہیں تو ہم خود کو بھی برباد کرنے سے باز نہیں آتے۔
دنیا میں آج بھی یہ سوال پوچھا جاتا ہے، امریکہ کو آخر ایٹم بم اور وہ بھی ہیروشیما اور ناگاساکی 2 شہروں پر گرانے کی کیا ضرورت تھی؟ دنیا یقیناً امریکہ کو اس کا ذمہ دار سمجھتی ہے، جبکہ معاملہ بالکل مختلف تھا۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران جاپان کی زیادہ تر طاقتیں فوجی جرنیلوں اور شدت پسند وزیر اعظم کے ہاتھوں میں تھیں، اور یہ لوگ اندھا دھند فیصلے کر رہے تھے۔ امریکہ خود کو جنگ سے بچا رہا تھا، مگر جرمنی نے برطانیہ میں امریکہ کا مسافر بردار بحری جہاز اڑا دیا، جبکہ جاپان نے پرل ہاربر پر حملہ کر کے امریکہ کے 188 ہوائی جہاز اور 2300 فوجی مار دیے، اور یوں امریکہ بھی جنگ میں کودنے پر مجبور ہو گیا۔ یہ بات شاید آپ کے لیے دلچسپ ہو، امریکی ریاست ہوائی جاپان سے 6500 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، جبکہ جاپان امریکہ کے زیر تسلط فلپائن، گوام اور ویک آئی لینڈ پر تواتر کے ساتھ حملے کرتا رہتا تھا۔ جنگ میں امریکہ کے 12.5 لاکھ فوجی ہلاک ہو گئے تھے۔ صرف 1944 میں 88,000 امریکی فوجی ہلاک ہوئے۔ جنگ کی طوالت نے امریکہ کو معاشی لحاظ سے بھی کمزور کر دیا تھا، فیکٹریاں بند ہو گئی تھیں، فوج میں جبری بھرتیوں کی وجہ سے کسان ختم ہو گئے تھے، لہٰذا امریکہ میں زرعی اجناس کی قلت پیدا ہو گئی تھی، کساد بازاری بھی عام تھی اور امریکہ میں بیماریاں بھی پھوٹ پڑی تھی۔ چنانچہ امریکہ اپنی تاریخ کے بدترین دور میں داخل ہو گیا تھا۔ امریکی ماہرین کا خیال تھا یہ جنگ اگر 1944 میں داخل ہو گئی تو امریکہ میں قید پھوٹ پڑے گا اور آدھی آبادی بھوک کے ہاتھوں مر جائے گی، لہٰذا امریکہ ہر صورت 1945 میں جنگ کا خاتمہ چاہتا تھا۔ ہٹلر نے 8 مئی 1945 کو سرنڈر کر دیا اور یوں امریکہ یورپ سے فارغ ہو گیا اور اب اس کی تمام تر توجہ کا مرکز جاپان بن گیا تھا۔ جاپان جنگ بندی کے لیے تیار نہیں تھا۔ امریکی سائنسدانوں نے اس دوران ایٹم بم بنا لیا۔ جولائی 1945 میں برطانیہ اور امریکہ نے جاپان پر ایٹم بم گرانے کا فیصلہ کر لیا۔ امریکہ کے پاس اس وقت لٹل بوائے اور فیٹ مین کے نام سے 2 قسم کے بم تھے۔ لٹل بوائے میں یورینیم تھی، جبکہ فیٹ مین پلیٹینم سے بنا ہوا تھا۔ جاپان کے قریب ٹینین کا جزیرہ امریکہ کے قبضے میں تھا۔ امریکہ نے جولائی میں اپنے بم ٹینین شفٹ کیے، بوئنگ کارپوریشن سے خصوصی جہاز B-29 تیار کرایا اور جاپان کو 26 جولائی کو غیر مشروط سرنڈر کی آفر دے دی۔ امریکی جہازوں نے جاپان میں فضا سے وارننگ کے پمفلٹ بھی پھینکنا شروع کر دیے، لیکن جاپانی حکومت باز نہ آئی۔ ان کا خیال تھا امریکہ محض دھمکیاں دے رہا ہے، اس کے پاس کوئی ایٹم بم موجود نہیں۔ جبکہ دوسری طرف امریکہ نے جاپان کے 4 شہر ہیروشیما، ناگاساکی، کوکورو اور نگاٹا کو ٹارگٹ کر لیا۔ یہ بار بار وارننگ دیتا رہا، مگر جاپان نے دباؤ میں آنے سے انکار کر دیا۔ اب یہاں پر یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے، ہیروشیما اور ناگاساکی پر حملہ کیوں کیا گیا تھا؟ اس کی 2 وجوہات تھیں۔ پہلی وجہ آبادی تھی۔ اتحادیوں کا خیال تھا جب بڑی تعداد میں جاپانیوں کے سویلین مریں گے تو ان کا حوصلہ ٹوٹ جائے گا۔ دوسری وجہ فاصلہ تھا۔ امریکی جہاز 4 شہروں پر حملہ کر کے آسانی سے واپس ٹینین پہنچ سکتے تھے۔ چنانچہ یوں 6 اگست 1945 کو صبح 8:15 بجے ہیروشیما پر پہلا ایٹم بم گرا دیا گیا۔ اس حملے میں فوری طور پر 80,000 اور بعد ازاں مزید 60,000 لوگ مر گئے۔ اب سوال یہ ہے، امریکہ نے 3 دن بعد ناگاساکی پر بم کیوں گرایا؟ اس کی بھی 2 وجوہات تھیں۔ پہلی وجہ جاپان کا رد عمل تھا۔ جاپانی وزیر اعظم کانتارو سوزوکی نے ہیروشیما کا انتقام لینے کا اعلان کر دیا، جبکہ شہنشاہ ہیروہیٹوا سے روکتے رہ گئے، مگر وزیر اعظم اور جرنیل ایک پیج پر تھے اور یہ لوگ آخری گولی اور آخری آدمی سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ دوسری وجہ، امریکہ یورینیم کے بعد پلیٹینم کی تباہی کا مشاہدہ بھی کرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ 9 اگست 1945 کو 11:02 پر ناگاساکی پر بھی دوسرا ایٹم بم گرایا گیا اور وہاں 75,000 لوگ ہلاک ہو گئے۔ اس کے بعد کوکورا اور نگاٹا کی باری تھی اور اس کے بعد آخری حملہ ٹوکیو پر ہونا تھا، مگر اس سے پہلے شہنشاہ ہیروہیٹو نے تمام اختیارات اپنے ہاتھوں میں لے کر غیر مشروط سرنڈر کا اعلان کر دیا اور یوں 15 اگست 1945 کو جاپان نے اپنی شکست مان لی اور دوسری جنگ عظیم ختم ہو گئی۔ دنیا میں امن ہو گیا، مگر اس وقت 8.5 کروڑ لوگ جان اور اعضاء سے بھی محروم ہو چکے تھے اور دنیا آخری اور حتمی ہتھیاروں کی ریس میں بھی شامل ہو گئی تھی۔ اور اس ریس کے بارے میں دعویٰ کیا جا رہا ہے اس کے آخر میں اس پورے کرۂ ارض سے زندگی کے آثار ختم ہو جائیں گے، زمین مریخ یا وینس بن جائے گی۔